یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے، بیت المقدس یا بیت اللہ شریف؟ ہماری ویڈیوز کے آنے سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، لیکن اب بیت المقدس نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے، اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ شریف ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول سب سے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا، پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا، سمجھا؟ وہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہے یہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت القدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں۔ بیت المقدس جو ہے یا تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو، کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں۔ کہاں بتایا؟ پہلی بات یہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، اس آیت کے اندر کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ اول ہے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 3366 نمبر، اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ ایک ہے انبیاء سابقین علیہم الصلوات و تسلیمات کا قبلہ، اور ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ، یعنی حضور کی شریعت میں، شریعت محمدیہ علی صحابہ الصلوۃ والسلام میں مسلمانوں کا قبلہ اول۔ ہماری جو بحث ہے وہ انبیاء سابقین کے قبلہ کے حوالے سے نہیں کہ آدم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا۔ ہماری بحث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا جو پہلا قبلہ تھا جس کی طرف رخ کر کے آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کون سا قبلہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء سابقین آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت، ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ یہاں جو زیر باس مسئلہ ہے وہ ہے شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ علی صحابہ الصلوۃ والسلام میں مسلمانوں کا قبلہ اول۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تک بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جب تک تعمیر تھا، بیت المقدس سے پہلے یہ انبیاء سابقین کا قبلہ رہا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بعد میں جو آنے والے انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس رہا، وہ اپنی عبادت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو انبیاء سابقین کا تذکرہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں 13 سال کس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی؟ مسند احمد ابن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل حدیث لے کے آئے، میرے پاس یہ جو نسخہ ہے جو مرزا جرمی بھی جس کا سکین دکھاتا ہے 2992 نمبر حدیث ہے، 2992 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو بمکہ نحو بیت المقدس والکعبۃ بین یدیہ، نبی پاک علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں نماز ادا کرتے تو حضور مکہ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، والکعبۃ بین یدیہ، اور کعبۃ اللہ حضور کے سامنے ہوتا تھا۔ وبعد ما ہاجر الی المدینہ 16 شہرا ثم صرف الی الکعبۃ، جب مدینہ المنورہ میں حضور تشریف لائے تو آپ نے 16 مہینے وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف آپ کو پھیر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں بھی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا، اور یہ حدیث اس کو
عرب محقق شعیب ارناؤت نے صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی کے استاذ حافظ زبیر علی زئی کے استاذ احمد شاکر نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل کی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 پر لکھا، رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والبزار، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی نے اور امام بزار نے ذکر کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی بھی یہ موقع بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وقد صححہ الحاکم وغیرہ من حدیث ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو امام حاکم وغیرہ نے صحیح قرار دیا، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے اس قول کے مطابق 2 اقوال کے درمیان جمع و تطبیق ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ بیت المقدس کی طرف اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ شریف ہوتا تھا، یعنی 2 قبلے جمع ہو جاتے تھے، تو دونوں جو ہیں موقف اس میں جمع ہو جاتے ہیں، لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث امام نسائی لے کے ہے، میرے پاس یہ نسخہ ہے مکتبۃ المعارف سے، اس کی حدیث نمبر 3499 3499 نمبر حدیث ہے، اور مرزا جلمی کی پسندیدہ ایپ وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360، اس میں 3529 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، قرآن کے اندر جو سب سے پہلے منسوخ کیا گیا ہے نا وہ قبلہ ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 43 اور 44 کے اندر جو تفصیلی ذکر موجود ہے تحویل قبلہ کا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جو منسوخ کیا گیا وہ قبلہ ہے۔ تو تنسیخ قبلہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ایک مرتبہ ہوئی، اور اس سلسلہ میں ایک حدیث سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ وہابیوں کی ایپ اسلام 360 کے اندر جو مسند احمد ابن حنبل کا نسخہ، اس میں جو احادیث جمع کی گئی نسخہ تو نہیں ہے خیر، کیونکہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر تقریباً کوئی 40,000 کے قریب، بعض نسخوں کے مطابق 27,000 اور بعض کے نزدیک 40,000 کے قریب احادیث اور روایت موجود ہیں، اور 360 کے اندر تقریباً کوئی 13,500 احادیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر رکھی گئی ہیں۔ البتہ 360 کے اندر جو ہے وہ 1092 نمبر حدیث ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر البتہ یہ جو حدیث ہے نا 360 کے اندر 1092 نمبر ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احیلت الصلاۃ ثلاثۃ احوال، فرماتے ہیں کہ نماز 3 مراحل سے گزاری گئی، 3 مرحلوں سے نماز کو گزارا گیا ہے۔ ایک مرحلہ تحویل قبلہ کا، یعنی قبلہ کے منسوخ ہونے کا ہے، کہ قبلہ منسوخ ہو گیا اور بیت المقدس کی جگہ پہ قبلہ بیت اللہ شریف بنا دیا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دلوائی گئی، اور تیسرا فرماتے ہیں کہ جب شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی، جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے تو نماز میں جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پیچھے سے آیا اس کی جتنی رکعتیں رہتی ہوتی تھی وہ آ کے پوچھتا ساتھیوں سے کہ کتنی رکعت ہو چکی ہیں، جتنی ہو چکی ہوتی وہ پہلے اپنی آ کے وہ ادا کرتا، اور ادا کر کے تو بعد میں جماعت کے ساتھ باقاعدہ شامل ہو جاتا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا، جماعت کھڑی تھی، میں ایسے ہی جماعت میں آ کے شامل ہو گیا، جو رکعات رہتی تھیں میں نے ان کو ادا نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے سلام کے بعد اپنی جو رکعات رہتی تھی ان کو ادا کیا، تو پھر نماز مکمل کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو سرکار نے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ قد سن لکم معاذ، معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، ففعلوا ہاکذا، تم بھی ایسے ہی کیا کرو، یعنی جیسے معاذ نے کیا تم بھی ایسے ہی کیا کرو کہ جو رکعات تمہاری رہتی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد تم کھڑے ہو کے ادا کر لیا کرو۔ یہاں سنہ کا لفظ مانا ایجاد کیا، تو معلوم ہوا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق بھی جو قبلہ کا نسخ ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور مدینہ شریف میں بالاجماع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
آ کے بیت المقدس ہی کی طرف نماز ادا فرمائی ہے، اور بعض روایات کے مطابق 16 مہینے اور بعض روایات کے مطابق 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142، 43 اور 44 نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔